تو سخاوت بھی شروع کریں۔ سخی کے ساتھ اللہ کی دوستی ہے، سخی کے مال میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، اس کی عمر میں جان میں برکتیں ہوتی ہیں۔ سخی کو مال کی کبھی کمی نہیں آتی۔ صدقہ جو ہے یہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے۔ سخی آدمی بری موت نہیں مرے گا کبھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے جنگل میں تھے، ایک بادل کو دیکھا، اس کو کسی نے حکم دیا کہ اے بادل فلاں آدمی فلاں شخص کے باغ کو جا اور جا کے سیراب کر۔ اس کا نام بھی بتایا گیا۔ وہ بڑا حیران پریشان ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو خیر وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ بادل ایک باغ پہ جا کے برسا، اس کو چہار جانب سے پانی جو ہے وہ اس کا چلتے چلتے باغ میں آ گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا چلتا باغ میں آ گیا۔ اس کے اطراف میں اس نے دیکھا تو پانی کوئی نہیں، اور سارا پانی جو ہے وہ باغ کو جا کے سیراب کر رہا ہے۔ تب وہ اس کے مالک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب مالک ملا تو اس نے پوچھا کہ یہ قصہ ہوا، میں نے تیرا نام بھی سنا، بادل کو بھی دیکھا، وہ آگے اوپر برسا، یہ کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے باغ کی جو فصل اٹھاتا ہوں اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی کمائیوں میں حصے مقرر کرو، اللہ کا حصہ مقرر کرو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، جنہوں نے آدھا حصہ بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ 40,000 تنخواہ ہے تو 20,000 انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں۔ تو اس نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کا باغ کا جب پھل اٹھاتا ہوں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو اسی باغ کی جو ہے وہ اس کی پرورش کے لیے، اس کے جتنے بھی اسباب ہیں، خرچے ہیں، ان کے پورا کرنے کے لیے اس کو لگاتا ہوں۔ ایک حصہ میرا، میرے اہل و عیال، عزیز و اقارب، ان کے لیے میں رکھتا ہوں، اور ایک حصہ پھر میں نے اللہ کے واسطے مختص کیا ہوا ہے۔ وہ میرا نہیں ہے، میرے باغ کا نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا ہے، اس میں میرا حصہ کوئی نہیں، وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، نداروں پہ خرچ کرتا ہوں، اللہ کے راستے کے جتنے خرچ ہیں ان میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا بس اسی عمل کی وجہ سے اللہ کی یہ غیبی نصرت تیرے لیے مختص ہے، مخصوص ہے، کہ جب پھر تو دعا کرتا ہے، جب تو کسی ضرورت میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ تیری اس طرح ضرورت رفع کرتے ہیں، اس طرح تیری حاجت روائی، مشکل کشائی کی جاتی ہے، تیری ضرورت کو اس طرح پہ پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ان لوگوں کو ضروریات کو اسی طرح پورا کرتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنی کمائیوں میں سے حصہ لگا دیتے ہیں، مختص کر دیتے ہیں۔ 2,000، 5,000، 10,000، 200، 400، 600، جیسے مہینے کا خرچ ہوتا ہے نا، ہمارا بل بنتا ہے، ٹوٹل بجٹ، ایسے ہی اپنی تنخواہوں میں اپنی جو آمدن ہے مہینے کی، اپنی کمائیوں میں اللہ کے حصے مقرر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس جب آیا کچھ دے دیا، جب آیا کچھ دے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مقرر کر کے دینا ہے نا، یہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اس کا تو مزہ ہی الگ ہے کہ اللہ یہ آپ کے لیے، یہ جے ڈاٹ جنید جمشید انہوں نے حصہ مقرر کیا ہے، مختص کیا ہے، ایک بہت بڑا حصہ آج تک دے رہے ہیں۔ سعودیہ میں ہیں، البیگ والے ہیں، البیگ والے ان کا روسٹ اور یہ چیزیں مشہور ہیں، انہوں نے ایک پورا حصہ جو ہے اللہ کے لیے وقف کیا ہوا، اور کبھی کمی آتی بلکہ زیادتی ہوتی جا رہی، سنبھالا نہیں جا رہا، کام میں ایسی زیادتی ہوگی آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، کر کے دیکھ لیں۔ یا اللہ یہ 3,000 میں نے مہینے کے بعد تجھے ہی دینا ہے، یہ تیرے لیے میں نے مختص کر دیا، یہ 5,000 میں نے تیرے لیے مختص کر دیا، یہ 10,000، یہ 50,000 میں نے تیرے لیے رکھ دیا، بس یہ تیرا حصہ ہے۔ پھر اس کے جتنے بھی اللہ کے گھروں کے لیے خرچ ہیں، مدارس کے لیے ہیں، ناداروں کے لیے ہیں، فقراء کے لیے ہیں، یتیموں کے لیے ہیں، بیواؤں کے لیے ہیں، پھر اللہ کے راستے کے جتنے اسباب ہیں، جتنے خرچ اور جتنے بھی اس کے طور اتوار طریقے ہیں، یا جو بھی اس کا، وہ سب اس میں سے پورا کروں گا، مختص کر کے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مسجد کا بل ذمہ لیا ہوا تھا، بجلی کا، میں خود شاہد ہوں، وہ اتنا کام اللہ نے بڑھایا، ان کی اب کام نہیں ان سے وہ
تھلتا نہیں کہنا سنبھالیا نہیں جاتا، اتنا اس میں اضافہ ہوا۔ کیا کرتے تھے کہ صرف بجلی کا بل، ایک کو میں جانتا ہوں، وہ امام صاحب کی تنخواہ انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی کہ میں نے اتنے ہزار جو ہے امام صاحب کو دینا ہے، مہینے کے بعد حصہ مختص کیا ہو، مخصوص کر کے دیں، پھر دیکھیں اللہ کی غیبی تائید، مدد، نصرت۔ یہ جو میں نے قصہ سنایا، پھر اللہ اس طرح جب آپ مشکل میں پھنسیں گے یا جب آپ کو حاجت روائی کی ضرورت ہوگی، اللہ اس طرح کریں گے، غیب سے شکلیں بنائیں گے، غیب سے تائید ہوگی، غیب سے مدد ہوگی، غیب سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تو کرتے نیت انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔